آج ہی کے دن کی مناسبت سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فضل سبحان. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. مفتی صاحب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو شخصیت ہے، ان کا کردار ہے، سب سے پہلے تو چاہوں گا میں اس پر آپ روشنی ڈالیں. اچھا، تھوڑا سا میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جتنا میں نے پڑھا ہے، میں اتنی متاثر ہوں مفتی صاحب ان کے کردار سے کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے آج بھی کچھ دیہی علاقے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو بس گھر تک محدود رکھا جائے، لیکن یہ وہ خاتون ہیں جن کے کردار سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس دور میں بھی خواتین کو گھر تک محدود نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ ان کو اجازت تھی، وہ پسند کی شادی کر سکتی تھیں. انہوں نے کاروبار کیا اور اپنے والد کی وفات کے بعد اس چھوٹے کاروبار کو وسیع پیمانے پر تجارت میں انہوں نے تبدیل کیا، اور وہ رول ماڈل ہیں ہم خواتین کے لیے. اور ہر کوئی آج کی سوسائٹی میں بھی چاہتا ہے کہ ان جیسا کردار ہو یا وہ مقام حاصل کرے جس طرح کا ان کا تھا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا قیام اسلام کی عینی شاہد، بالکل اولین حامی رسالت، بے شک والدہ بطول زوجہ رسول فاطمہ، رقیہ، زینب اور ام کلثوم. حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا رفیق حیات تھی. آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال قبل ہوئی اور سفر شام کے 2 مہینے 25 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں آئی. آپ کو 2 دفعہ اللہ کی طرف سے سلام آیا. ایک جب غار ہیرا میں وہ کھانا لے کر جا رہی تھی تو جبرائیل امین آئے اور فرمایا وہ خدیجہ سالن لے کر آ رہی ہے، آپ ان کو اللہ کا سلام کہیے گا. اور دوسرے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی. جبرائیل امین نے آ کر کہا اللہ بھی سلام کہتے ہیں اور جبرائیل بھی سلام کہتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ تو خود سلام ہے اور جبرائیل امین اور آپ کو میرا وعلیکم السلام ہو. وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی. جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنا کاروبار کیا، بزنس کیا، اسی تجارت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ اور ریپریزنٹیٹو بنا کر بھیجا تھا. اور آپ کے معاملات اور کردار کی شفافیت سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ خود انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجے تھے، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. تو ایک نقطہ یہ بتاتا چلوں کہ خواتین بالکل گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن اسلام کا جو وہ کرائیٹیریا ہیں، جو شریعت کی وہ پابندیاں کہ وہ پردے میں جائے اور وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، اور وہ ضرورت کے موقع پر جہاں بھی جاتی ہیں تو اپنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو چادر عصمت ہے، عفت ہے، پاکدامنی ہے، اس کا لحاظ بھی لقب ان کا طاہرہ تھا، پاکیزہ ان کا اس وقت بھی لقب ہے جب پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا. اس وقت بھی وہ مشہور تھیں اور وہ لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تھیں اور اپنا جو لقب تھا لوگ ان کو اس سے یاد کرتے تھے. تو میں جو ہماری آج کی خواتین ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. ان کی ایسی کون سی خصوصیات ہیں جن کو آج کی خواتین کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے؟ سب سے بڑی خصوصیت ان کے اندر وفا تھی. یعنی آقا سے کیسی وفا نبھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی. کیوں؟ کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت مجھ پر مال خرچ کیا جب کوئی قریب آنے کو تیار نہ تھا، اور میری ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی. آپ شعب ابی طالب کی مشقتوں کو یاد رکھیں. آپ غار ہیرا میں اس کمزور عورت کا تپتی ہوئی دھوپ میں جانا اور کھانا دینا، آپ اس کو یاد رکھیں. سارے مشرکین جب حصار کرتے ہیں، شاعر، سائر، کاہن اور مجنون کے تانے دیتے ہیں، اس وقت پر عزم و استقلال کی پیکر بن کر کھڑی ہونے والی پہلی خاتون تھی. یہ پہلی خاتون تھی جس نے نبی کو دلاسا بھی دیا، تسلی بھی دی، اور کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. تحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں. تقری الضیف، آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں. تعین علی نوائب الحق کی، آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو نبوت کو پہلی تسلی اگر ملی ہے وہ ایک خاتون خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے ملی. وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ہم تو ان کے پاؤں کی دھول کے بھی برابر نہیں ہیں. لیکن میں نے جیسے کہ پہلے بات کی کہ ہر عورت کی خواہش ہوگی کہ وہ مقام اس کو بھی ملے، یعنی کہ ان سے ان کے شوہر راضی تھے. اگر کاروبار کیا تو اس میں ماشاءاللہ انہوں نے اتنی ترقی کی کہ ان کو جانا جاتا ہے ایک مشہور مطلب تاجر کے طور پر کہ وہ اتنی زبردست کامیاب بزنس ویمن تھیں. اس کے علاوہ
عزت کمانے کی بات کی جائے، طاہرہ کی بات کی کہ ان کو عزت کے ساتھ اپنا کاروبار جاری رکھا، اور جو کچھ وہ کر سکتی تھیں اپنے شوہر کی حمایت میں اور اسلام کی حمایت میں مدد کے لیے، وہ جو ان سے بن پڑا انہوں نے کیا. لیکن آج کی عورت اس میں وہ برداشت نہیں ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے. وفا کی وہ پیکر تھی. اگر بات کی جائے کردار کی تو مفتی صاحب کی ہم میں کیوں یہ برداشت کا جو عنصر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے سوسائٹی میں؟ آپ دیکھیں ہم اکثر سنتے ہیں مرد حضرات کہتے ہیں اس نے کبھی خوش نہیں ہونا. ویسے تو میں بھی خاتون ہوں لیکن میں اکثر یہ سنتی ہوں. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں یہ جو سیوکس اور عمرانیات کے ماہرین ہیں انہوں نے ریسرچ کی کہ سب سے زیادہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ٹالرنس لیول 0 ہو چکا ہے، عدم برداشت ہے. تو یہ جو عدم برداشت ہے تو اس کو ہم سب نے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا. خصوصاً خواتین جو ہیں اگر کبھی ان کو روکھی سوکھی بھی کہانی پڑے تو وہ برداشت کر لیں. کبھی اگر ان کے شوہر کی جاب کا مسئلہ ہو گیا، کوئی اس طرح کے فائنینشل کرائسس میں وہ آ گئے، تو اگر وہ ان پاکیزہ کرداروں کو رول ماڈل کے طور پر اپنا آئیڈیل بنا کر انہیں پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا ہم ان سے دور؟ وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھتے نہیں. ہم نے رسمی طور پہ ایک دن جیسے 10 رمضان کو ان کے وصال کا دن ہے، 2-4 باتیں کہہ کر بات ختم کر کے وائنڈ اپ کر دینی ہے. ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور ریگولرلی پڑھیں اور ان کے ایک ایک واقعے سے ہم سبق حاصل کریں اور عمل حاصل کریں. آپ یہ دیکھیں اسی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آئی، قحط سالی تھی کہ جی فاقے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، تو صرف ایک کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ دے دیا. کیوں کہ جب خواتین میں سخاوت آئے گی. آج سب سے بڑا مسئلہ سخاوت بھی نہیں ہے، برداشت بھی نہیں ہے، صبر بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ حسد بھی ہے. بہت بڑی وجہ آپ نے بتا دی کہ ہم سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں یا عمل کی نیت. اور عمل کرنے کے بعد اب دیکھیں مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد بھی جب جانور ذبح کرتے تو ان کے پیار میں ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجوا رہے ہیں، اور ان کی وصال کے بعد بھی ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی عزت و تکریم کا باقاعدہ لحاظ کر رہے ہیں، ہمیشہ سے ان کا لحاظ بھی کرتے رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ خواتین جو ہیں اس وقت جو سن رہی ہیں ہمیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ وفا کریں گے تو مرد بھی ہے وہ بھی. ایک عام مسئلہ جو آج کل معاشرے میں وائرل ہے، کہتے جی کہ بیوی کے اوپر اپنے ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. دیکھیں اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو فتویٰ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو تلاش کر کر کے ہدایہ بھجوایا کرتے تھے. اور دوسری طرف بیوی نے کیا کیا کہ صرف شوہر نہیں، ان کا پورا خاندان بلکہ ان کے کمپینین اور صحابہ ان کے لیے بھوک پیاس اور فاقے برداشت کیے. تو یہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے، یہ جو سل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، احسن الی من اساء الیک، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. آج معاشرے میں یہ باتیں پھیلانے کی اور وائرل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا معاشرہ بجائے اس کے ٹک ٹاک پہ الٹی سیدھی ویڈیوز کو وائرل کیا جائے، ان باتوں کو وائرل کیا جائے تاکہ اس سے کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے، سبق ہے ہمارے لیے. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے، ہم لوگ اکثر یہ قصہ، یہ واقعہ پڑھتے ہیں اپنی اسلامیات کی بکس میں. ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب حضور پاک پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ ایک ایسا کیفیت تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے جا کے اس کو شیئر کریں یا بتائیں یا اس کا حل، مطلب ان کو سمجھ نہیں آتا. تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے جا کر یہ بات کی اور انہوں نے ان کو سمجھایا، دلاسا دیا اور بولا یقیناً کوئی مقدس اس میں مقصد ہے، یہ تجربہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. تو میں چاہوں گی مفتی صاحب یہ جو وفا کی وہ پیکر تھیں یا ہر اچھے برے حالات میں انہوں نے ساتھ دیا، آپ نے ہم سے زیادہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا قصہ یا واقعہ جو آپ کے لیے سب سے زیادہ متاثر کن تھا وہ شیئر کیجئے. دیکھیں ایک بات تو بہت اچھی آپ نے یہ کی کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. بدن کے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہوتی ہے وہ لباس. تو آدمی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھے. آقا نے دیکھے سب سے پہلے یہ اتنا اہم ایشو کس سے شیئر کیا؟ اپنی زوجہ حیات سے. اور پھر دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ آہستگی سے اٹھتے ہیں، آہستگی سے دروازہ کھولتے ہیں کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. ایک تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کا کانسیپٹ، اس کو ہم نے بڑھانا ہے اور بلڈ اپ کرنا ہے. دوسرا جہاں تک آپ نے واقعے کی بات کی
تو یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جنہوں نے آقا کو تسلی بھی دی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی مانگنے والا آتا تو وہ ان کے در سے خالی نہ جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مشکل وقت میں انہوں نے سہارا دیا، تسلی دی، اور جب یہ وحی کا واقعہ آیا تو اپنے چچیرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی کہ آپ ذرا ان کی بات سنیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کا مسئلہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں ازبر تھی اور ذہن میں مستحضر تھی، اسی لیے آپ نے بھی آخر تک وفا کا حق ادا کیا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بس دینی تعلیمات میاں بیوی میں ہوگی، سیرت کا مطالعہ ہوگا، صحابیات امہات المومنین کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ مفتی فضل سبحان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین جو ہیں ان کا کردار بھی ہے، ان کی کردار کو بھی اچھا کرے اور ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد کامران اور سیرش کو دیجیے گا اجازت۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ نے کے بعد